السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سلسلة مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته وأثر ذلك على الأمة الإسلامية، سیریز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، آپ کی وفات اور امت پر اس کے اثرات، پارٹ نمبر 10 لے کر کے آج میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس لائیو درس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کی وفات سے متعلق روایات کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا اور پھر کس طریقے سے بیماری نے شدت اختیار کی، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، آپ نے کیا کچھ فرمایا۔ آئیے ہم روایات کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہمارے سامنے آج کے اس لائیو درس کے اندر 10ویں کڑی کے اندر جو پہلی روایت ہے، یہ دلائل النبوہ کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 168 اور 169، اس کے اوپر یہ روایت مذکور ہے۔ قالت عائشہ، روایت کے اندر یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصدع وانا اشتکی راسی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا، اور میرا عالم یہ تھا کہ میں خود سر کے درد سے جو ہے پریشان تھی، سر کا درد مجھے بھی ستا رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے سر میں بھی درد تھا۔ فقلت وا راسا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے کہا ہائے میرا سر۔ فقال بل انا یا عائشہ و راسا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ اے عائشہ میری فکر کرو، اے عائشہ ہائے میرا سر۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما علیک لو مت قبلی فولیت امرکی وصلیت علیکی وواریتکی، کہ اے عائشہ تمہارا کیا، اگر تمہاری وفات ہو گئی، تمہارا انتقال ہو گیا مجھ سے پہلے، اگر تم دنیا سے چلی گئی، تم کو موت آ گئی، فولیت امرکی، تو تمہارے سارے معاملے کا ذمہ دار میں ہوں گا، تمہارے جو ہے اوپر نماز جنازہ میں ادا کروں گا، اور اسی طریقے سے تمہاری تکفین، تمہاری تدفین میں کروں گا۔ یہ سن کر کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی فقلت واللہ انی لاحسب انه لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيت آخر النهار فعارست بها، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر کے میں نے کہا اللہ کی قسم، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا ہوا، یعنی اگر میری موت ہو گئی تو میرے ہی گھر کے اندر دن کا آخری حصہ نہیں آئے گا کہ آپ کسی اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کر رہے ہوں گے، کسی بیوی کے ساتھ رات گزار رہے ہوں گے میرے ہی گھر کے اندر۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں، جیسا کہ پہلی روایات کے ذریعے سے آپ نے جانا کہ میری موت ہو جائے اور میرے گھر کے اندر میری ہی جگہ پر کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے رات گزاریں، آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں۔ تو یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ ثم تمادى وجعه، پھر جو ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کی تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی۔ فاستعذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بیماری جو ہے اس نے شدت اختیار کر لیا۔ وهو يدور على نسائه في بیت میمونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے عالم میں آپ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر تھے، اور پھر آپ نے اپنی تمام بیویوں کا چکر لگایا، ساری بیویوں کو کہ یہاں جا کر کے جو ہے ان کی خبر گیری لی، اور اس وقت جس وقت یہ عالم تھا
تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیں پھر دوسری ایک روایت ہے کہ جس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ روایت مروی ہے، کہتی ہیں اول ما اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت میمونہ، کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں جو اضافہ ہونا شروع ہوا، آپ کے سر کا درد جب بڑھنا شروع ہوا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ فاستأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آپ کی تیمارداری کی جائے، آپ کی دیکھ ریکھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ہو۔ فأذن لہ، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات سے اجازت طلب کی تو آپ کی بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ قالت فخرج ويدله على الفضل بن عباس، اور جب اجازت آپ کو مل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف منتقل ہوئے۔ جب آپ میمونہ کے گھر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، آپ سید الکونین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ کی لاچارگی کا اور آپ کی بے کسی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جا نہیں سکتے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منتقل ہونے کی اجازت دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے کا سہارا دیا، اور دوسری طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے کا سہارا دیا۔ لیکن حدیث کے اندر، روایت کے اندر، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان کیا تو فضل ابن عباس کا نام لیا کہ ایک طرف سے ہاتھ کا سہارا فضل ابن عباس نے دیا تھا اور دوسری طرف سے ایک دوسرے شخص تھے، ان کا نام نہیں لیا، اور عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، آپ کو سہارا دے کر کے لے جایا جا رہا تھا، اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، گویا آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ بھلا بتائیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، ساری چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت ہے، جو کچھ ہمیں مانگنا ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں گے، بھلا بتائیے کہاں کا انصاف ہو سکتا ہے؟ بھلا بتائیے وہ رسول جو اللہ کا حبیب ہے، سید الکونین ہے، اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ٹانگ کے اوپر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، سہارے کی ضرورت پڑی، اور لوگ بگڑی بنانے کے لیے نبی کو آواز دے رہے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نبی کو آواز دے رہے، بیماریوں کی شفا یابی کے لیے نبی کو آواز دے رہے، مصائب کا رونا نبی سے رو رہے، اور اسی طریقے سے تمام حاجتوں، تمام ضرورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہے۔ بھلا بتائیں وہ نبی جو خود محتاج ہے، وہ نبی جو خود عاجز ہو گیا، وہ نبی جو خود اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل نہ رہا، وہ نبی آپ کو کیا دے گا؟ وہ تو خود اللہ کا محتاج ہے۔ لہذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں دراصل وہ اللہ رب العالمین کی صفات میں اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے اس کو سلب کرتے ہیں، اور وہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ یہ کھلا ہوا شرک ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کا پارٹنر بنانا ہوگا، اور اللہ کے ساتھ چونکہ اللہ کا حق مارنا ہے اس کے لیے ظلم ہوگا، اور ظلم شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظالم مشرک شخص ہوتا ہے۔ بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا۔ عبید اللہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے بیان کی تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جن کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا تھا وہ کون سے شخص تھے؟ وہ کون تھے جن کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا تھا؟ وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ چیزیں کیسے ہوتا ہے، کبیدہ خاطری کی ہو جاتی ہیں،
ایک دوسرے سے آدمی کو جو ہے تھوڑی سی ناچاکی بن جاتی ہے کسی مسئلے کو لے کر کے. چنانچہ ایک گھر کے تھے اور یہ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے مطابق جب انسان ایک ساتھ رہتا ہے اور زیادہ تعلقات ہوتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض چل رہی تھی, تو اس کے لیے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 کے اوپر کتاب الصلاح حدیث نمبر 91 کے تحت. اسی طریقے سے دیکھیں ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, اس کی بھی راویہ حدیث کو بیان کرنے والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشتد وجعہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی, استأذن ازواجہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات سے اجازت طلب کی فی ان یمرض فی بیتی, کہ آپ کی تمریض, آپ کی دیکھ ریکھ, آپ کی تیمارداری میرے گھر کے اندر ہو. فأذن لہ, تو آپ کی ازواج نے, آپ کی بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی. فخرج وہو بین رجلین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اس حال میں کہ آپ کو 2 آدمیوں کا سہارا دے کر کے لایا جا رہا تھا. تخط رجلہ فی الارض, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے. بین عباس و رجل آخر, ایک جانب سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب سے ایک دوسرے شخص تھے. قال ابن عباس وہو علی, ابن عباس کہتے ہیں کہ دوسرے جانب سے جو شخص تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قالت ولما دخل بیتی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر کے میرے گھر کے اندر پہنچا دیا گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہو گیا. بیماری نے, آپ کی تکلیف نے شدت اختیار کر لی. قال, ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احریق علی من 7 قرب لم تحلل اوکیتہن, لاؤ مجھے نہلاؤ, میرے اوپر 7 ایسے جو ہے مشکیزوں کا پانی ڈالو کہ جن کے منہ کو کھولا نہ گیا ہو, جن کے ڈھکن کو جو باندھا جاتا ہے اس کے اسے جو ہے ڈھکن کہتے ہیں یا اس کے منہ کہہ لیجئے. 7 ایسے مشکیزے جو تر و تازہ ہوں, جن کے پانی کو استعمال نہ کیا گیا ہو, ایسے 7 مشکیزوں کا پانی لاؤ جن کا منہ مجھ سے پہلے کسی نے کھول کے استعمال نہ کیا ہو, اور اسے میرے اوپر ڈالو. لعلی احد الی الناس, امید ہے کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں, لوگوں سے ملاقات کروں. فاجلسناہ فی مخضب لحفصہ, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ام المومنین میں سے ہیں, ان کے پاس ایک جو ہے نہانے کا ٹب تھا, ہم نے جو ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا. ثم تفقنا نصب علیہ من تلک القرب, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نہانے والے ٹب میں بٹھا دیا, پھر ہم ان 7 مشکیزوں کا پانی جس کا منہ کبھی کھولا نہیں گیا تھا, نیا مشک یعنی گویا وہ پانی بالکل تر و تازہ ہو, ایسا پانی جب لایا گیا ہم نے ان مشکیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالنا شروع کیا. حتی تفق یشیر الینا بیدہ ان قد فعلتن, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ نے ہمیں کہا کہ بس 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 اب ہو چکا, یعنی میں نہا چکا. ثم خرج الی الناس, جب 7 مشکیزوں کے بالکل تازہ پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے نہلا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے. فصلی بہم, آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. وخطبہم, اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیماری کے لمحات تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت شدت اختیار کر چکی تھی. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اپنے صحابہ کے سامنے جاؤں, صحابہ کے پاس جاؤں, ان کے درمیان بیٹھوں. چنانچہ آپ نے کہا مجھے 7 ایسے مشکیزوں کے پانی سے نہلایا جائے جس کے منہ کھلے نہ ہوں. جب وہ مشکیزیں لائے گئے, ازواج مطہرات نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ٹب میں بٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا. جب آپ نے اشارہ کیا بس اب میں نہا چکا,
تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے اور آپ نے اپنے جانثار صحابہ کو وعد و نصیحت کی. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362 کے اندر کتاب الوضو حدیث نمبر 198 کے تحت، اور اسی طریقے سے کتاب المغازی حدیث نمبر 4422 کے تحت، اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 313 کے اوپر کتاب الصلاح حدیث نمبر 92 کے تحت، اور متعدد حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. دیکھیں اس طریقے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لاغر ہو گئے کہ بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گئے کہ آپ چل پھر نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ 2 صحابہ کرام نے آپ کو کندھوں سے سہارا دیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لائے. یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، اور بشر اور انسان ہونے کے ناطے انسان کے اوپر جس طریقے سے بیماریاں آتی ہیں، نبیوں کے اوپر بھی بیماریاں آئیں. جس طریقے سے انسانوں کو آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، انبیاء علیہم السلام کو بھی مصائب اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، بیماریاں آئیں، اور بیماریوں کا اثر بھی آپ کی صحت پر، آپ کی باڈی پر ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے سے گویا قاصر رہے، معذور ایک طرح سے جو ہے ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے سہارا دیا. گویا یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں اور ساری چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرولر مانتے ہیں اور ساری چیزوں کا مالک و مختار تصور کرتے ہیں، عقیدہ باطل ہے. دراصل اس کا جو ہے ساری چیزوں کا مالک و مختار صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے اس کا اختیار کائنات میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ نبیوں کے تاجدار ہوں، نبیوں کے سردار ہوں، چاہے اسی طریقے سے کوئی ولی ہو، کوئی قطب ہو، کسی بھی نام سے آپ دنیا کے اندر کسی کو بھی جانے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے. موت اور زندگی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت و تندرستی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہواؤں کا چلانا، ہواؤں کا روکنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی دینا، روزی سے محروم کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے اولاد سے نوازنا، اولاد سے محروم کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا خاصہ ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں کسی کے حوالے نہیں کیا ہے. چنانچہ جب بھی آپ کو ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اللہ ہی کو یاد کریں. آپ کو اگر بیماری ہے، شفا طلب کرنا ہے، اللہ کو آواز دیں. آپ کے گھر میں روزی نہیں، رزق چاہیے، اللہ سے مانگیے. آپ کے گھر میں آپ کا آنگن سونا پڑا ہے، اولاد نہیں، اولاد چاہیے، اللہ سے مانگیے. اسی طریقے سے ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت ہو، چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، سارے مصائب کے لمحات میں آپ اللہ رب العالمین ہی کو اکیلے یاد کریں. وہی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بھلا بتاؤ کہ کون ہے جو مصیبت کو دور کر دے، پریشانی کو دور کر دے، پریشان حال کی پریشانی کو جب وہ پکارے؟ کون ہے جو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے. لہذا اسی اللہ سے ہمیں اپنا لو لگانا چاہیے اور اسی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے اور اسی سے بلک کر، سسک کر، تڑپ کر الہا کر کے، گریوزاری کر کے اسی سے اپنی حاجتوں کا رونا رونا چاہیے. یقیناً اللہ رب العالمین سے بندہ جب بھی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا حیادار ہے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹائے. لہذا جب دعا کریں یقین کے ساتھ کہ اللہ میرا سنے گا، میری مرادوں کو پوری کرے گا. یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا ہے، حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے. اگر یقین کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو ضائع برباد نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدہ اختیار کرنے اور صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح عقیدہ اور ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت کے مطابق چلتے ہوئے رب ذوالجلال دنیا سے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اب آخر میں گزارش ہے کہ
آج کے اس پروگرام کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے جو بھی گروپ آپ جس گروپ کے اندر بھی شامل ہیں اس میں شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ اس کا خیر عام ہو سکے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اور اخیر میں پروگرام کے اینڈ میں ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ دوست جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، چاہے وہ دہلی سے، لکھنؤ سے، ممبئی سے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے اس وقت کے نکالنے کو دین کی نسبت میں شمار فرمائے اور اس کا مکمل اجر و ثواب انہیں نصیب فرمائے، اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کا حامی اور ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر کل جمعہ کی نماز کے بعد سعودی عربیہ کے اندر 1 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 3:30 بجے انشاءاللہ کل کا درس ہوگا۔ کل کا درس سعودی عربیہ میں 1 بجے دوپہر میں جمعہ کی نماز کے بعد، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 3:30 بجے، پاکستان کے ٹائم کے مطابق 3 بجے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر اس درس کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔